بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ اسلام میں جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عزت والا دن ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے منگل اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ اسلام میں جس طرح لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اسی طرح تمام کاروباری سرگرمیاں بھی حرام ہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ یہ لوگ مچھلی شوق سے کھاتے تھے، اور اللہ کی شان تھی کہ ہفتے کے روز اس دریا میں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں معمول سے بہت کم آتی تھیں۔ اتنی زیادہ مچھلیوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگے کہ کس تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی حرمت بھی قائم رہے۔ آخر انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ دریا کے پاس ایک تالاب بنایا جائے اور دریا سے اس تالاب تک نالیاں بنائی جائیں تاکہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے تالاب تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح مچھلیاں ان پانی کی نالیوں کے ذریعے تالاب تک پہنچ جاتی اور وہ اتوار والے دن ان کا شکار کرتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ وہ مچھلیاں پکڑتے جاتے، کھاتے جاتے اور فروخت کرتے رہے۔ ان کا یہ عمل کئی سال تک چلتا رہا۔ یہ لوگ ایک اندازے کے مطابق 70,000 کے قریب تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بھی تھیں، ایک شکار کرنے والوں کی، دوسری ان کو شکار سے منع کرنے والی، اور تیسری وہ جو خاموش تھی۔ یہ لوگ صرف 12,000 تھے، باقی سب شکار کرنے والوں میں سے تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ مچھلیوں کو قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھنسا لے، گویا کہ اس نے شکار کر دیا۔ اب وہ کھائے یا نہ کھائے، اور ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ کھانے کی یا پکڑنے کی، اور اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا کام ہوتا تو ہم پر عذاب الہی آ چکا ہوتا۔ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس باقی رہی، مگر ان کی قوت گویائی ختم کر دی گئی اور ان کے جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ گاؤں کی دوسری بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ صبح کے وقت نہ کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، نہ کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، اور نہ ہی کوئی دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے جاتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن تم باز نہیں آئے۔ وہ بندر سر ہلاتے اور روتے جاتے۔ اسی حال پر ان کے 3 دن اور گزرے اور اس کے بعد وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں سے نہ کوئی بچا اور نہ ان کی نسل آگے چلی۔